ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے سنا جعلی روایتیں دور کی کتابوں سے، یہ گستاخ ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مانگ رہے ہیں۔ قبر انور پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا وہ عرابی تھا، بدو تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کس طرح کی یہ زبان استعمال کر رہا ہے، اور اسی عامش مدلس سے یہ حدیث لیتا ہے اور اس کو صحیح کہہ رہا ہے۔ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے، میں نے زیادہ بات نہیں کرنی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مسلمان ہو سکتا ہے بندہ جو اس طرح کی دوگلی پالیسی کر رہا ہے۔ چالی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا، ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے کہ اپنے ریسرچ پیپر میں حدیث لاتے ہیں ترمذی شریف کی 3780 آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں عامش مدلس سے انس روایت کرتا ہے۔ اس بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے ریسرچ پیپر 5B میں جو حدیث لائی ہے اور بہت ساری حدیثیں لائے ہیں اس طرح کی ضعیف، تو اس میں بھی عامش مدلس سے انس روایت کر رہا ہے، تو جواب کیا دے رہا ہے؟ ہم نالج ہم نے اکٹھا کیا ہے، اس کو البانی نے صحیح کیا ہے۔ آپ مجھے بتا دیں کسی ایک محدث نے اس کو ضعیف کہا ہو؟ بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عامش مدلس سے انس روایت کرتا ہے، وہ جعلی حدیثیں ہیں، وہ گستاخ ہیں، اس حدیث کو 32002 مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حدیث ہے اس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نالج اکٹھا کیا ہے، البانی کا نالج اکٹھا کیا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اس وقت یہ سارے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا یہ فراڈیا مکار ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اس کا ریسرچ پیپر ہے، اس میں حدیث اس نے ڈالی ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3780، اور اس میں عامش مدلس سے انس روایت کرتا ہے۔ اب یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نالج اکٹھا کیا ہے، اور وہاں کتنا بڑا یہ حکم لگا رہے، یہ سارے گستاخ ہیں، ایک بدو آیا، ایک عربی آیا، یہ گستاخ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں اس بندے کو ڈوب مرنا چاہیے، شرم آنی چاہیے، اس کو حیا آنی چاہیے کہ اس طرح کی بات کر کے اور خود دوسروں کو پر گستاخی کا لیبل لگا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور اسی عامش مدلس سے انس روایت کر رہا ہے، اپنے ریسرچ پیپر میں لا رہا ہے۔ اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس حدیث کو 32002 جس کو یہ گستاخی کہہ رہا ہے، اس کو ایک بدو نہیں، ایک صحابی روایت کرتے ہیں، اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 495 میں حدیث ہے 1010، اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ روا ابن ابی شیبہ باسناد صحیح، ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، من روایت ابی صالح سمان، ابو صالح سمان سے عامش جو روایت کر رہے وہ صحیح روایت ہے۔ امام عامش کے استاد ابو صالح، اور تقریباً 550 سے زیادہ احادیث کتب و ستہ میں، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ میں امام عامش ابو صالح سے روایت کرتے، تو پھر وہ ساری جعلی ہونی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا یہ فراڈیا مکار ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ ایک خازن تھا، مالک دار، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خزانچی تھا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط آیا، تو ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، ان کا نام تھا بلال بن عاص مزنی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ
इस तस्कीली उम्मती का, आपकी उम्मत हलाक हो रही है, आप उनके लिए दुआ करें। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया बारिशें होंगी और उमर को मेरा सलाम कहना। और आपके सामने किताब है किताबुल इस्तिस्का, सफ़र नंबर 496। आगे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो सहाबी कौन थे? हुआ बिलाल इब्न हारिस मौज़ुनी, वो बिलाल बिन हारिस मौज़ुनी थी, अहदुस सहाबा, सहाबी थे वो। ये कहते हैं वो जाली रिवायत है, एक बद्दू आया, एक आराबी आया, गुस्ताखी, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस बंदे को डूब के मरना चाहिए। किस तरह की दोगली पॉलिसी कर रहा है। एक तरफ अपने रिसर्च पेपर में हदीस ला रहे, आमश मुदल्लिस से अनस से रिवायत कर रहा है, तो वो उस वक्त सही होती है जी, मुहद्दिस ने सही कहा, किसी एक मुहद्दिस ने सही कहा है, तमाम मुहद्दिसीन ने उसको ज़ईफ़ नहीं कहा, तो किसी ने सही कहा है तो हमने नॉलेज इकट्ठा किया है। तो यहाँ क्यों नॉलेज इकट्ठा नहीं हो रहा? अलबानी सही कहे तो वो सही होती है, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह सही को वो सही नहीं होती। आप खुद फैसला करें। इसको डूब के मरना चाहिए, आज इसकी मौत वाक़ई होनी चाहिए, इल्मी मौत वाक़ई होनी चाहिए। कितना फिराडिया मक्कार है कि ये किस तरह जाली बातें करता है, मक्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इसको इल्मी मौत आनी चाहिए, आज इसको डूब के मरना चाहिए कि किस तरह धोखेबाजी कर रहा है अवाम के साथ। अपने रिसर्च पेपर में आए, आमश मुदल्लिस अनस से रिवायत करे तो वो सही भी होती है, उसको अलबानी ने सही कहा, हमने नॉलेज इकट्ठा किया है। और सरकार की शान में बात आ जाए, सहाबा हुजूर की कब्र अनवर पर जाएं और या रसूलुल्लाह कहें, उस वक्त वो सहाबी भी नऊज़ बिल्लाह गुस्ताख होते हैं, ये मानने वाले भी गुस्ताख होते हैं, वो हदीस भी जाली होती है, वो दूर की किताब में है। दूर की कौन सी किताब है? ये इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम के उस्तादों में से, इमाम बुखारी के उस्तादों में से, इमाम अबू दाऊद के उस्तादों में से, इमाम तिरमिज़ी के उस्तादों में से, और इब्न माजा इमाम मोहम्मद बिन यजीद कज़विनी रहमतुल्लाह अलैह उनके उस्तादों में से। ये दूर की किताबें हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। आज आपको मालूम होना चाहिए, इसको डूब मरना चाहिए और इसकी इल्मी आज मौत वाक़ई होनी चाहिए कि कितना बड़ा फिराडिया मक्कार झूठा है।